ایلان جنوبی افریقی انجینئر ایرول مسک اور کینیڈین ماڈل مائی مسک کے پہلے بیٹے تھے جو 28 جون 1971 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا کیمبل مسک اور بیٹی ٹوسکا مسک بھی پیدا ہوئے، لیکن یہ دونوں ایک لمبی ازدواجی زندگی نہیں گزار سکے اور 1980 میں دونوں میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ایلان نے اپنا زیادہ تر وقت اپنے والد کے ساتھ جنوبی افریقہ میں گزارا۔ ان کا بچپن کچھ زیادہ خوشگوار نہیں گزرا۔ اکثر ہم عمر لڑکے انہیں تنگ کرتے اور مار پیٹ سے بھی باز نہ آتے۔ ایک دفعہ لڑکوں کے گروہ نے ایلان کو سیڑھیوں سے گرایا اور اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ 10 سال کی عمر میں ایلان مسک کو کمپیوٹر پروگرامنگ میں دلچسپی ہو گئی اور 12 سال کی عمر میں ایلان نے بیسک لینگویج میں لکھا ایک کمپیوٹر گیم تقریباً $500 کی مالیت میں ایک کمپیوٹر میگزین کو بیچا۔ جون 1999 میں 18 سالہ ایلان جنوبی افریقی کالج سے گریجویٹ کرنے کے بعد فوجی بھرتی سے بچنے کے لیے کینیڈا آ گیا اور اپنی کینیڈین والدہ کی وجہ سے یہاں کی شہریت بھی حاصل کر لی۔ 19 سال کی عمر میں ایلان کو کنگسٹن اونٹریو میں واقع کوئنز یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ پروگرام میں داخلہ مل گیا۔ 1992 عیسوی میں 2 سال کی تعلیم کے بعد یہ پینسلوانیا میں منتقل ہوا اور پینسلوانیا اسٹیٹ یونیورسٹی کے کالج برائے آرٹ و سائنس سے 24 سال کی عمر میں فزکس میں گریجویشن مکمل کی۔ اس کے ساتھ ہی ایلان نے اکنامکس میں بھی بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ 1995 عیسوی میں وہ کیلیفورنیا منتقل ہوئے۔ یہاں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے اطلاقی طبیعیات میں PhD میں داخلہ لیا اور صرف 2 دن بعد ہی تعلیم کو خیر باد کہہ دیا تاکہ وہ قابل تجدید توانائی، انٹرنیٹ اور خلائی سفر جیسے مختلف میدانوں میں نئے بزنس شروع کرنے کے خواب کو پورا کر سکے۔ 2002 میں ایلان نے امریکی شہریت حاصل کر لی۔ 1995 میں مسک، اس کے بھائی کیمبل اور گریگ کوری نے مسک کے والد سے پیسے ادھار لے کر ویب سافٹ ویئر کمپنی Zip2 کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اس منصوبے کو پالو آلٹو میں کرائے کے ایک چھوٹے سے دفتر میں شروع کیا۔ کمپنی نے اخراجات کی اشاعت کی صنعت کے لیے ایک انٹرنیٹ سٹی گائیڈ تیار کیا۔ اس کی مارکیٹنگ کی جس میں نقشے، ہدایات اور فون ڈائریکٹریز پر مشتمل صفحات شامل تھے۔ ایلان مسک کے مطابق اس ویب سائٹ کے کامیاب ہونے سے پہلے وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ دفتر یا اپارٹمنٹ کرائے پر لے سکے۔ وہ صرف صوفے پر ہی سو جایا کرتا تھا اور ایک کمپیوٹر تھا جسے وہ اور اس کا بھائی باری باری استعمال کرتے تھے۔ کیمپنگ کمپنی نے فروری 1999 میں $307 ملین کی رقم کی عوض Zip2 کمپنی کو خرید لیا اور مسک نے اپنے 7% شیئر کے مطابق $22 ملین وصول کیے۔ اور یوں آج اس سفر سے گزرتے ہوئے ایلان مسک کا شمار دنیا کی امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے، جو ٹیسلا اور سپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے مالک ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے ٹویٹر کی ملکیت بھی حاصل کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایلان مسک کا شمار دنیا کی امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے، جن کی زیر ملکیت دنیا کی کئی معروف کمپنیاں ہیں، جن میں ٹیسلا، سپیس ایکس اور ٹویٹر نمایاں ہیں۔ لیکن ان کا طرز زندگی کیسا ہے، اس بارے میں جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں، آپ کے لیے یہ حیرانگی ہوگی کہ ایلان مسک کے پاس تو ایک نیا میٹرس بھی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی ارب پتی کی طرح زندگی نہیں گزارتے، وہ تو حد غربت سے نیچے رہنے والوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم $40,000 کے انتہائی غیر محفوظ گھر میں رہتے ہیں، جہاں پڑوسی ہماری فلمیں بنا سکتے ہیں اور وہاں کوئی سیکیورٹی بھی نہیں۔ ایلان مسک نے مئی 2020 میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے تمام گھر اور بیشتر اثاثوں کو فروخت کر دیں گے تاکہ مریخ میں انسانی کالونیوں کے لیے سرمایہ کاری کر سکیں اور اپنے لیے کوئی گھر نہیں رکھیں گے۔ اس وقت وہ $50,000 کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، جس کو انہوں نے سپیس ایکس سے کرائے پر لیا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا کی امیر ترین شخصیت کے بارے میں یہ انکشاف ان کی گرل فرینڈ کینیڈین گلوکارہ کریمز نے ایک انٹرویو میں کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ لاس اینجلس میں رہائش کے دوران میٹرس کی سائٹ پر ایک سوراخ کو دریافت کیا۔ اس موقع پہ نئے میٹرس کو خریدنے کی بجائے ایلان مسک نے مشورہ دیا کہ اس پرانے میٹرس کو ہی گھر میں رکھیں۔ گریمز نے یہ بھی بتایا کہ ایلان مسک کافی احمقانہ باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر وہ درست کام کرتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پیسوں کا ذخیرہ کرتے رہتے ہیں، مگر یہ درست نہیں۔ وہ اپنا سب کچھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر خرچ کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو کے ساتھ اتنا ہی۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔